اللہ الرحمن الرحیم. باب الدین یسر. بات چل رہی تھی گزشتہ سبق سے کہ دین آسان ہے. دین کا آسان ہونا آپ پر کھول دیا گیا. پچھلا سبق مستحضر کیجیے کہ کس کس نوعیت سے دین آسان ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ تعلیقات اور روایات کی روشنی میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ. سب سے پیارا دین اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور آسان ہے. احب الدین، الدین جنس کے معنی میں جتنے بھی دین ہو سکتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی طرز مذہبی اعتبار سے ہو سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ان تمام میں احب الدین اے احب الادیان. اس لیے الدین جو ہے الف لام استغراق کے لیے ہے یا الدین جنس کے لیے. جنس ادیان میں سب سے محبوب دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ دین ہے جو بالکل سیدھا. سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ نہ ادھر میلان ہے افراط کی طرف، نہ ادھر میلان ہے تفریط کی طرف. یاد رکھو، ترازو جب ہاتھ میں لے کے بیٹھو تو اگر بالکل دونوں طرف برابر ہے، کسی طرف افراط نہیں کسی طرف تفریط نہیں، تو بالکل پلڑا دونوں کا برابر ہوگا، ڈنڈی برابر ہوگی. اور اگر کہیں بھی کچھ کمی بیشی ہے، چاہے کسی طرف افراط ہو یا کسی طرف تفریط ہو، تو فوراً ایک جھک جائے گا دوسرا اٹھ جائے گا. وہ حنیفیہ نہیں ہے. حنیفیہ وہ ہے کہ جہاں دونوں پلے بالکل برابر ہوں، یعنی کسی میں نہ کمی ہو نہ زیادتی. بہت ساری شریعتیں آئی، یوں تو دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، ہم تو ان کو چھیڑتے ہی نہیں، اس لیے وہ باطل ادیان سے اسلام کا کیا تقابل، ضرورت ہی نہیں. کبھی کوئی کسی مذہب باطل کی کسی کڑی کو لے کر کے اسلام کا کوئی حسن اس کے مقابل میں سمجھاتا ہے تو عجیب لگتا ہے. اس سے کیا تقابل ہے جی؟ کوے اور بگلے کا کوئی تقابل ہے؟ مچھر اور ہاتھی کا کوئی تقابل ہے؟ بکری اور بکر کا کوئی تقابل ہے؟ بکر عقول ہے، انسان ہے، اور بکری غیر عقول ہے، حیوان ہے. ارے بکر اور امر کا تو ہوتا ہے. تقابل کے لیے بھی تو کچھ شرطیں ہیں کہ نہیں ہے جی. تو اس لیے مذہب باطل کی کسی بھی چیز کو لے کر اسلام کی کسی چیز کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا سمجھانا، یہ تو اضافی چیز ہو جاتی ہے. بھائی اس کو سمجھانا ہے تو سمجھا دو، ورنہ تو مقابلہ نہیں ہے. اسلام الاسلام هو الاسلام، الدین هو الدین، ان الدین عند اللہ هو الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین اسلام نام ہے دین حنیفی کا، اور اس کی دو صفت یہاں بیان کی جا رہی، ایک حنیفیہ اور ایک سمحہ. حنیفیہ جس میں افراط اور تفریط نہیں. آسمانی مذاہب میں بھی اگر دیکھو تو بعض مذاہب میں بڑی سختیاں تھیں. جیسے بعض مذہب موسیٰ علیہ السلام کے سمجھا مذہب میں کیا تھی؟ بہت سختی تھی پچھلی شریعتوں. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں آسانیاں تھیں. تو ایک طرف دیکھو تو افراط اور ایک طرف دیکھو تو تفریط تھے. اعتدال کی صفت اس امت میں ہے، اس دین میں ہے، جس کو دین محمدی اور دین اسلام کہا جاتا ہے. دین محمدی کہو، اسلام تو سبھی رہا ہے. سمجھ میں آگی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا فرد کامل یہ دین ہے جس کو دین محمدی کہا جاتا ہے. ورنہ تو جو نبی بھی آیا اسلام ہی لے کر آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی لے کر کے آئے تھے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. الحنیفیہ السمحہ. دوسری صفت مذہب کی ہے سمحہ. سمحہ یسمحو کے معنی آتے ہیں جس کی بات بڑی پیاری لگے، جلدی سے دل میں اتر جائے. کسی سے معافی وافی ہے، معافی کوئی مانگتا ہے نا تو سامنے والے کو بڑی بات پیاری لگتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہ دین ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے، بطلان سے پاک ہے، اور دل کو اپیل کرنے والا دین. دل کو جیسے پیاسا پانی کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی ہر سلیم القلب انسان اس مذہب کو اخذ کر سکتا. دلیل اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے کٹر دشمن جب تک دور تھے، اسلام کو قریب سے دیکھا نہیں تھا، جب تک تو اپنی دشمنی پہ قائم تھے. لیکن جب کان کی روئی نکالی تو دل کی سوئی سیدھی ہو گئی اور کہنے لگے واللہ میں مان گیا اسلام تیری پہچان یہی ہے. جی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. زماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نبوت ملنے کے پہلے سے. مکے میں جس دور میں نبوت ملی آپ نے اعلان کیا، اس وقت وہ مکے میں نہیں تھے، بعد میں آئے کہیں باہر سے. لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھی تو
پاگلوں جیسی بات کرتے ہیں، کوئی مجنون کہتا، کوئی ساحر کہتا، یہی تو تھا نا. لگتا ہے ان کو کچھ اثر ہو گیا اوپر کا باہر کا. کسی عامل کو بلاؤ آج کے دور میں، ہاں کسی منتر ونتر والا. تو زماد ابن ثعلبہ نے کہا کہ میں خود ہی منتر جانتا ہوں، میں جاتا ہوں، میرے دوست ہیں محمد اور بڑے اچھے دوست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا افسوس ہے مجھے، ان کو کس نے کیا کر دیا، کس نے جادو کر دیا. آئے اجی کہاں آئے؟ رحمت للعالمین کے پاس آئے. درخت کے پاس جاؤ تو بغیر نیت کے بھی چلے جاؤ تو سایہ اور ہوا تو مل ہی جائے. پھل دیر میں ملے لیکن سایہ اور ہوا تو نقد میں مل ہی جائے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رحمت کی ہوا لگ گئی. آتے ہی دل اور ٹھنڈا ہو گیا. بڑی محبت سے کہنے لگے زماد ابن ثعلبہ میرے دوست، میں نے سنا ہے آپ کو کچھ جنون ہو گیا، کچھ اثر ہو گیا ہے، میں منتر جانتا ہوں، کچھ پڑھ دوں، کچھ کر دوں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے مسکی لی، کہا جس کو جنون ہوا ہے وہ خود آیا ہے کسی اور کے بارے میں جنون کا فیصلہ کرنے. آپ نے مسکی لی اور کہا کہ میرے دوست تمہاری ہمدردی اپنی جگہ پر، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ تشخیص کر لو کہ مجھ کو ہوا کیا. یہ تو سن کر آئے ہو نا. ڈاکٹر دوسرے کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں کرتا، کہتا ہے میں رپورٹ لگاؤں، میں چیک کروں. آپ پہلے مجھے چیک کر لو، میں کیا کہتا ہوں ذرا میری بات سن لو پھر تم اپنا علاج کرنا. کہا سناؤ. اصل میں اخلاص سے آیا تھا، ہمدردی میں. یہ کہا سناؤ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. یہی خطبہ مشہورہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ الی آخرہ، آخر تک کا یہ خطبہ سنا دیا. یہ خطبہ مکمل ہوتے ہوتے زماد ابن ثعلبہ کی کیفیت بدلتی گئی. آخر میں کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے واللہ لقد سمعت کلمات الکہنہ والسحرہ، میں نے کاہنوں کے، شاعروں کے اور ساحروں کے اور بڑے بڑے عاقلوں کے کلام سنے ہیں. واللہ ما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، ایسا دل کو اتر جانے والا، سمحا دل میں اتر جانے والا ایسا کلام کسی کا نہ سنا. اور پھر کہا اسی وقت ہاتھ یدک علی الاسلام، ہاتھ یدک علی الاسلام، ہاتھ بڑھاؤ مجھ کو بھی پڑھا دو کلمہ اسلام. کیا بات سمجھ میں آئی؟ دل میں اترا کہ نہیں اترا؟ جس نے کان کی روئی نکالی اس کے اندر کی سوئی سیدھی ہو گئی. یہ سمحا کی تفسیر ہے. بہی قال حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن ابن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. اب آسان ہے نا تو دین میں اپنی طرف سے اضافہ مت کرو ورنہ مشکل ہو جائے گا. یہ اصل کہنا ہے. اس روایت کا خلاصہ اتنا کہ دین کو شریعت نے آسان بنایا، تم اپنی طرف سے اس کو مشکل مت کرو ورنہ دو نقصان ہوگا. یہاں پہ ایک بات بتائی گئی، ایک تو یہ کہ لاسٹ میں تم تھک جاؤ گے اور اتنے ہی پر آؤ گے جتنا دین نے کہا تھا، مذہب نے جتنا بتایا تھا. پتا چلا تم نے جو اضافہ کیا اور اپنی چلائی اس میں ہار گئے، اور اسلام نے دیا تھا اسلام جیت گیا. تو کبھی بھی مقابلے میں تم آگے نہیں جا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دو گے اب دین مشکل بن جائے گا. اس لیے کہ تم کرو گے تو ایک تو کام کا اضافہ ہوا اور دوسرے جو اضافہ کرو گے اس کی نوعیت اور حیثیت کیسی ہوگی اس کا کیا ٹھکانا. اس لیے کہ تم کو انسان کی طبیعتوں کا تقاضا مکمل معلوم نہیں، اور جو تم اضافہ کرو گے اس میں اس طبیعت کی مطابقت ہے کہ نہیں اس کا بھی پتہ نہیں. اس لیے کہ تمہارا علم بھی ناقص ہے اور تمہارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. تم تو اضافہ کرو گے اپنے من کے موافق، کھچڑے پکواؤ گے، حلوے کھلواؤ گے، نہیں سمجھے، اور دیگ چڑھواؤ گے، کرواؤ گے کہ نہیں کرو گے، اور کچھ گانے باجے بجواؤ گے. اب دین جو تھا آسان تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. اب جب مشکل ہو جائے گا تو لوگ متنفر ہوں گے. اس لیے دین میں اضافہ مت کرو، جتنا دیا ہے اتنا ہی کرو. دین میں اضافہ کر کے اپنے من سے کچھ کرنے میں کون نقصان ہے میرے بھائی؟ نقصان یہ ہے کہ آپ اگر اضافہ کو پسند کرتے ہیں جبھی تو کریں گے نا. اگر پسند کرتے ہیں تو گویا آپ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شریعت دی ہے اس کو پتا نہ تھا، اتنا اور دینا چاہیے تھا. ابھی کہیں کھانے کی دعوت ہو ولیمے میں اور گھر سے اچار لے کے جاؤ اور گھر سے پپڑ اور پیاز لے کر کے جاؤ، میزبان کو اچھا لگے گا؟ وہیں پتا چل جائے گا کہ میزبان کے دسترخوان پہ ان چیزوں کی کمی تھی، اس لیے یہ شخص لے کر کے آیا.
توہین ہے اس دسترخوان کی. اسی طریقے سے اسلام میں اضافہ اس قسم کا توہین ہے اسلام کی. اسی لیے بدعت کو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا فهو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو اس میں اضافہ کرے وہ اضافہ مقبول نہیں ہوگا. ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. اور دین سے جو بھی کوئی مقابلہ کرے گا تو دین اس پر غالب آ کر رہے گا. فسددوا وقاربوا. لہذا تم میانہ روی کے ساتھ چلو اور حدود سے قریب رہو. یعنی کچھ حدود جو شریعت نے دی ہیں کہ یہ فرائض ہیں اور یہاں تک مسنون ہے, پھر یہاں تک کرنے کی اجازت ہے, مباح ہے, ان میں سے کسی بھی حد پر رہو. اب اس کے آگے مت جاؤ. جی وابشروا. اور اتنا کر کے خوش رہو, اتنا کر کے خوش رہو کہ ہم نے اتنا کر دیا جتنا اللہ نے کرنے کو کہا تھا. البتہ اس میں کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. اور صبح اور شام کے وقت سے تم مدد لے لیا کرو, یعنی عبادات میں. غدوہ اول نہار کو اور روحہ آخر نہار کے چلنے کو کہا جاتا ہے. صبح میں آدمی نکلتا ہے تو غدا کہا جاتا, غدا غدوتن غدوتن, اور راح یروح روحتن جب وہ زوال کے بعد چلتا ہے اور یا آخر نہار میں چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام کے وقت میں تم اس سے کچھ مدد لے لیا کرو, ان ٹائموں میں عبادت کر لیا کرو. وشیء من الدلجہ. اور آخر رات کی تاریکی سے کچھ مدد لے لیا کرو, یعنی کہ رات کے اخیر میں کچھ عبادت کر لو, دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں عبادت کر لو. علماء کرام نے ان 3 اوقات کو جوڑ کر کے 5 نمازیں بنائی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وضاحت عملی طور پر جو حدیث میں بتائی گئی کہ 5 نمازیں 5 اوقات میں دی گئی ہیں, وہ اسی کی رعایت میں اور اسی کی تشریح میں وہ ہیں. 3 اوقات میں کر لیا کرو, بس یہ کافی ہے. ورنہ اپنے سے بناؤ گے تو دین کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. مثلا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام 3 صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے گھر. ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا تھے. عائشہ نے بتا دیا, حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ آپ کا یہ معمول اتنا بیویوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا تھا, اتنا سونے کا تھا, اور پھر اتنا آخر میں عبادت کا تھا. تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ہم جو سوچتے تھے کہ شاید رات بھر آپ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہوں گے, اتنا تو نہیں تھا. تو ان لوگوں نے اس کو کم سمجھا, کانہم تقالوہا, کم سمجھا. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا, یہ روایت آپ کے سامنے گزر چکی ہے, کہیں پڑھ بھی چکے, کہ ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر عبادت ہی میں رہوں گا. دوسرے صاحب نے کہا میں تو دن بھر روزہ ہی رکھوں گا. رات والے نے کہا میں سوؤں گا نہیں, دن والے نے کہا میں کھاؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی کے بکھیڑے میں پڑوں گا نہیں. ولا اتزوج النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جب پتہ چلا کہ آئے تھے اور یہ بات انہوں نے تبصرے میں کہی تو آپ نے ان کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اپنے اوپر اپنی طرف سے بڑھاؤ گے تو ایک دن تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی کا ذمہ دیا ہے جتنا تمہارے بس میں ہے. تو بہرحال اس باب کا حاصل یہ ہے کہ یہ دین کیا ہے, آسان ہے. اب آسان ہے تو ظاہر سی بات ہے کیا کہ یہ کس اعتبار سے آسان ہے, اس کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, آسان ہیں. اور ان اعمال کو دین سے تعبیر کیا. آسان تو اعمال ہے لیکن اسی کو کہا الدین و یسرن. تو حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اعمال کو دین سے تعبیر کیا, اور دین جو ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پتہ چلا کہ دین کا اطلاق اعمال پر, اعمال کا اطلاق دین پر. یہ فقہ البخاری فی تراجمہ. تو حضرت کا جو اپنا منشا اور مقصد تھا تو اپنی جگہ آپ سمجھ گئے یہ, اور حدیث کی شرح بھی سمجھ میں آئی. اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں بھی غلو کرنے کے بجائے اس میں خاص نفی کی گئی غلو کی. کسی موقع پر آپ کو انشاءاللہ غلو کی شکلیں بتلائی جائیں گی, کیا کہ کئی غلو کے کتنے مجالات ہیں اور کتنی شکلیں ہیں. جی کبھی اعتقاد میں غلو, کبھی عمل میں غلو, اور بھی شکلیں ہیں. اب وقت پورا ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.